پشاور میں گھریلو جھگڑے پر 3 افراد کو گھر میں قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ تھانہ داؤد زئی کی حدود شالم عمران گھڑی میں پیش آیا، جہاں ملزم نے بیٹے کی مدد سے اپنی بیوی، بھائی اور بہن کو گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کچے کے علاقے میں اغوا برائے تاوان کی وارداتیں نہ تھم سکیں۔ ڈاکوؤں نے گھوٹکی اور صادق آباد سے 7 افراد کو اغوا کر لیا۔ صادق آباد میں کچے کے ڈاکو کو 5 افراد کو اغوا کر کے لے گئے۔ پولیس کے مطابق تھانہ کوٹ سبزل کی حدود بستی درندہ سے 2 اور احمد پور لمح تھانہ کی حدود سے 3 افراد کو اغوا کیا گیا، جبکہ گھوٹکی کے علاقے قادر پور بھٹا محلہ سے بھی 2 بھائیوں محمد قاسم بھٹو اور مراد بھٹو کو اغوا کر لیا گیا۔ پولیس کا کچے کے علاقے میں سرچ آپریشن جاری، مغویوں کو جلد بازیاب کروا لیا جائے گا۔ بھارت میں مسلمان ہونا جرم بن گیا۔ علی گڑھ اتر پردیش میں ہندو انتہا پسند گاؤں رکشکوں نے 4 بھارتی مسلمانوں کو اینٹیں، ڈنڈے اور سریوں سے مار مار کر شدید زخمی کر دیا۔ حملہ آوروں نے مسلمانوں کو گاڑی سے نکالا، موبائل فون، نقدی چھینی اور گاڑی کو آگ لگا دی۔ موقع پر موجود پولیس خاموش تماشائی۔ گاؤں رکشکوں نے مسلمانوں کو گائے کا گوشت لے جانے پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ اور برطانیہ کے شہر لیورپول میں ڈرائیور نے جشن مناتے فٹ بال شائقین پر گاڑی چڑھا دی، متعدد افراد زخمی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق لیورپول میں پیر کو ایک کار نے فٹ بال شائقین کو اس وقت ٹکر ماری جب وہ لیورپول کی پریمیئر لیگ جیتنے کی خوشی منا رہے تھے۔ پولیس نے گاڑی ہجوم سے ٹکرانے والے 53 سالہ سفید فام شخص کو بھی حراست میں لے لیا۔ شرجیل میمن نے مورو احتجاج کی سازش کا پردہ چاک کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ 20 مئی کو جی ایس متحدہ محاذ نے مورو بائی پاس پر احتجاج کی کال دی۔ سربراہ شفیع برفت ملک سے باہر بیٹھا ہے اور یہ گروپ ٹرین دھماکوں اور غیر ملکیوں پر حملوں میں بھی ملوث رہا ہے۔ احتجاج میں مظاہرین کے ساتھ ڈنڈا بردار اور شرپسند افراد بھی شامل تھے۔ مظاہرے میں شریک غیر مقامی افراد کے پاس جدید اسلحہ بھی موجود تھا۔ پولیس نے کسی قسم کا لاٹھی چارج نہیں کیا تھا۔ کوشش تھی احتجاج پرامن طور پر ختم ہو جائے، لیکن شرپسند افراد نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کو مارا پیٹا گیا، جس سے کئی زخمی بھی ہوئے۔ شرپسند افراد کے پاس دھماکہ خیز مواد موجود تھا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کے گھر کو بھی آگ لگائی۔ کیمیکل ایسا تھا چند منٹوں میں دیواروں پر بھی آگ لگ گئی۔ احتجاج میں جاں بحق ہونے والے 2 افراد کو مظاہرین کی گولیاں لگی تھیں۔ 8 افراد زخمی بھی ہوئے۔ زخمی افراد کو اسپتال لے جایا گیا تو وہاں بھی توڑ پھوڑ کی گئی۔ لاشوں پر جھوٹا بیانیہ بنایا کہ پولیس میتیں اہل خانہ کے حوالے نہیں کر رہی۔ شرجیل میمن نے مظاہرین کی تشدد اور جلاؤ گھراؤ کی ویڈیوز بھی چلا کر دکھائے۔ خوزدار اسکول بس حملے میں ملوث دہشت گرد گرفت میں آ گیا۔ فتنہ الہندوستان بی ایل اے کا تخریب کار کراچی سے گرفتار۔ سی ٹی ڈی اور حساس اداروں نے زکریا اسماعیل عرف ذوالفقار کو ہزارہ گوٹ سے حراست میں لیا۔ سیٹلائٹ فون، پستول، جعلی افغان شناختی کارڈ اور نقدی برآمد۔ دہشت گرد براہ راست بھارتی ہینڈلر سے رابطے میں تھا۔ خوزدار دھماکے سے 29 منٹ پہلے بی ایل اے کے فیلڈ کمانڈر حامد داؤد سے رابطہ کیا۔ اسکول بس دھماکے سے چند گھنٹے قبل بھارتی نمبر پر 3 منٹ 41 سیکنڈ طویل کال کی۔ گرفتار دہشت گرد نے 2023 میں محمد رزاق ولد عبداللہ کے نام سے بھارتی ویزا حاصل کیا۔ دبئی سے دہلی پہنچا، جہاں را کے بلوچستان ڈیسک نے آئی ای ڈی فیوزنگ کورس کرایا۔ مودی کی دریائے سندھ کا پانی ہڑپ کرنے کی نئی سازش۔ لداخ میں 10 متنازع میگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنانے کا اعلان۔ پاکستان کے معروف آبی ماہر ارشاد ایچ عباسی نے بھارت کے اسکینڈل کو بے نقاب کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کو بھی خط لکھا۔ بھارتی منصوبے سنتاس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہیں۔ بھارتی منصوبے سے پاکستان میں پانی کے بہاؤ کو روکنے اور کم کرنے کے حوالے سے سنگین خدشات بھی پیدا ہو گئے۔ سینیٹر شیر رحمان کا بھارت کے ماسٹر پلان پر شدید رد عمل۔ کہا پاکستان اپنے آبی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت کا دریائے سندھ کا پانی روکنا سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی اور عالمی قوانین کی پامالی ہے۔ اپنی دریاؤں کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ پانی پی ٹی آئی کا دوبارہ پولی گرافک اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرانے کا حکم۔ انسدادی دہشت گردی عدالت لاہور نے دلائل سننے کے بعد محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کا 9 جون کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔
علیمہ خان کو بانی تحریک انصاف سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ میڈیا سے گفتگو میں بتایا، بانی نے کہا جو عام قیدی کو حقوق حاصل ہیں مجھے وہ بھی نہیں دیے جا رہے۔ بچوں سے 8 ماہ میں 1 مرتبہ بات کرائی گئی۔ یہ کون سا قانون ہے جو عدالتی احکامات کے باوجود بہنوں سے ملاقات نہ کرائی جائے؟ جیل انتظامیہ کتابیں روک لیتی ہے، یہ ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے۔ میں سب پر نظر رکھ رہا ہوں، اگر کوئی اس نظریے کے ساتھ نہیں تو آئندہ اس کی پارٹی میں جگہ نہیں۔ بیرسٹر گوہر بانی پی ٹی آئی کی عید سے پہلے رہائی کے لیے پر امید، کہا ہم بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، دھرنے اور احتجاج بھی کیے، ہم اسمبلی میں بھی بات کر رہے ہیں، رہائی کے لیے ورکرز کے سوالات اٹھانا ٹھیک ہے، ورکرز کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا کہ بانی کے رہا ہوتے ہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ سائل عدالت میں انصاف لینے آتے ہیں، ہم آئین اور قانون پر یقین رکھتے ہیں، موجودہ حالات سب دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ زیادہ سختی نہ کریں، ساس بھی کبھی بہو تھی، جسٹس ہاشم کاکڑ کے دلچسپ ریمارکس۔ 9 مئی جناح ہاؤس حملہ کیس کے ملزم کی ضمانت منظور۔ استفسار کیا کہ 2 لوگ ایک ہی پولیس والے کو زخمی کیسے کر سکتے ہیں؟ پولیس والے نے ایک ہی الزام 2 لوگوں پر کیسے لگا دیا؟ سنی اتحاد کونسل مخصوص سیٹوں کی حقدار نہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں مخصوص سیٹوں کے کیس کی سماعت۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ کیا سنی اتحاد کونسل نے الیکشن میں حصہ لیا؟ کیا سنی اتحاد کونسل پارلیمنٹ کا حصہ تھی؟ آزاد ارکان اس جماعت کو جوائن کرتے ہیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہو۔ وکیل مخدوم علی خان نے دلائل دیے کہ سنی اتحاد کونسل نے عام الیکشن لڑا ہی نہیں ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا آزاد ارکان نے جیتی ہوئی پارٹی میں شامل ہونا تھا۔ جسٹس محمد علی مزہ نے کہا کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کی نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا تھا۔ مزید سماعت آج ہوگی۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری سے سابق ایرانی صدر شہید ابراہیم رئیسی کی صاحبزادی ڈاکٹر ریحانہ رئیسی کی ملاقات۔ شہید صدر ابراہیم رئیسی اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے دعائے مغفرت۔ ملاقات میں علاقائی تعاون پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ M6 حیدرآباد سکھر موٹر وے، نیشنل ہائی وے، لیاری ایکسپریس وے اور M10 نیو کراچی حیدرآباد منصوبے پر تفصیلی مشاورت۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی پورٹ کو موٹر وے سے منسلک کرنے کے لیے M6 کی فوری تکمیل ضروری ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ منصوبے کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے 3 سیکشنز کی فنڈنگ مکمل کر لی، باقی حصوں کے لیے فنڈنگ کے حصول پر کام جاری ہے۔ حافظ نعیم کا 28 مئی یوم تکبیر کو یوم ڈاکٹر قدیر کے طور پر منانے کا اعلان۔ کہا محسن پاکستان کو یاد رکھیں گے، وہ قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ قوم نے بھارت سے جنگ کے دوران اتحاد دکھایا، ہم پروقار بن کر ابھرے، ہمارے ملک کو بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے۔ چلو چلو کویت چلو، 19 سال بعد پاکستانیوں کے لیے ویزا پابندی ختم۔ کویت کی جانب سے پاکستانیوں کو ورک، فیملی وزٹ، سیاحتی اور کمرشل ویزے جاری کیے جائیں گے۔ ملک بھر میں آندھی اور بارشوں کا ایک اور الرٹ۔ 27 سے 31 مئی تک بیشتر اضلاع میں آندھی، گرد آلود ہوائیں اور بارش کی پیشگوئی۔ اسلام آباد میں وقفے وقفے سے تیز ہواؤں اور بارش کا امکان۔ راولپنڈی، گجرات، جہلم، گجرانوالہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا اور میاں والی میں بادل برسیں گے۔ پشاور، مردان، نوشہرہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ کوئٹہ، یوب، بارکھان، خوزدار میں آندھی کے ساتھ بارش ہوگی۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی جنگ بندی کا امریکی مسودہ مسترد کر دیا۔ امریکہ کے جنگ بندی کے لیے حماس سے براہ راست مذاکرات۔ عرب میڈیا کے مطابق دونوں میں جنگ بندی کے ابتدائی مسودے پر اتفاق ہوا تھا۔ ادھر غزہ میں اسرائیلی بمباری، مزید 50 فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ کے اسکول پر وحشیانہ حملہ، ہر طرف آگ لگ گئی۔ معصوم فلسطینی بچی آگ کے بلند شعلوں سے نکلنے کی کوشش کرتی رہی۔ دلخراش مناظر نے ہر آنکھ اشکبار کر دی۔
غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف عالمی برادری کی صف بندی، اسپین میں اجلاس کے دوران عرب اور یورپی رہنماؤں کے اسرائیلی اقدامات کی مذمت، اسپین نے اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد مصطفیٰ نے کہا کہ ہم امن کی جانب تیز ترین پیش قدمی چاہتے ہیں۔ یورپی ملک مالٹا کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان، وزیر اعظم رابرٹ ٹبیلا نے کہا کہ انسانیت سوز المیہ پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے، فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے۔ یوکرین پر روسی حملہ، امریکی صدر ٹرمپ سیخ پا، ڈونلڈ ٹرمپ نے پیوٹن کو پاگل قرار دے دیا، بولے میرا پیوٹن کے ساتھ ایک اچھا تعلق رہا ہے لیکن نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، وہ پاگل ہو چکا ہے، وہ مسلسل لوگوں کو قتل کر رہا ہے، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ روس صرف ایک ٹکڑے پر نہیں پورے یوکرین پر قبضہ چاہتا ہے۔ صدر تو ہے مگر بیچارہ شوہر بھی تو ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون کو غیر ملکی دورے پر اہلیہ نے تھپڑ دے مارا۔ ویتنام دورے پر طیارے سے باہر نکلنے لگی تو اہلیہ نے ہاتھ گال پر رسید کیا۔ طیارے سے نکلتے ہوئے اہلیہ نے میکرون کو ان کا ہاتھ بھی نہیں تھاما۔ فرانسیسی صدر میکرون کی وضاحتیں، کہا اہلیہ کے ساتھ ہلکے پھلکے انداز میں مذاق کر رہا تھا، ہم جھگڑ نہیں رہے تھے۔ میڈیا نے واقعے کو آفت بنا کر پیش کیا۔ گلیڈیٹرز کا دھڑن تختہ، قلندرز تخت نشین، لاہور قلندرز تیسری مرتبہ پی ایس ایل کی چیمپئن، فائنل میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 6 وکٹوں سے مات، 202 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کر لیا۔ کوشال پریرا جاندار اننگز پر میچ کے ہیرو قرار، جیت کے بعد کھلاڑیوں کا جشن، صدر آصف زرداری نے فاتح ٹیم کو ٹرافی تھمائی، کھلاڑیوں کو میڈلز پہنائے، صدر مملکت نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو بھی میڈل پہنایا۔ لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی ایونٹ کے بہترین بالر قرار، حسن نواز پلیئر آف دی ٹورنامنٹ، سکندر رضا آل راؤنڈر آف دی ٹورنامنٹ ٹھہرے۔ ایمرجنگ پلیئر کا اعزاز لاہور قلندرز کے محمد نعیم لیوڑے، قذافی اسٹیڈیم میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ پی ایس ایل 10 کی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان، شاہین آفریدی ٹیم کے کپتان مقرر، سکندر رضا فخر زمان بھی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب، کوئٹہ گلیڈیٹرز کے حسن نواز، ابرار احمد اور فہیم اشرف بھی شامل، کراچی کنگز کے ڈیوڈ وارنر، جیمز ونس اور حسن علی بھی ٹیم کا حصہ، اسلام آباد یونائیٹڈ کے صاحبزادہ فرحان اور پشاور زلمی کے فاسٹ بولر علی رضا بھی ٹیم کا حصہ، کراچی کنگز کے خوش دل شاہ 12ویں کھلاڑی کے طور پر ٹیم میں شامل۔